متاثر اور پامال ہوتا، ان کے لیے جائز نہیں ہے، اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور ہمارے جو علماء کرام ہیں، جو دین کے پیشوا ہیں، جن کی مذہب کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے اس دین کی بنیاد عقیدہ توحید پہ زد پڑتی ہے۔ کوئی ایسا عمل نہ کریں، کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے اس دین کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے سے انحراف ہوتا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کے معاملے میں اگر کوئی شرک کرے گا تو شرک ایسا منحوس اور ایسا برا عمل ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پہلے 18 نبیوں کا نام لے کر اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام میں فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی شرک کر لے تو ان کا سب کیا کرایا برباد۔ اور سورۃ الزمر کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اس امت کے ایک ایک فرد کو مخاطب کر کے یہ فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے شرک کر لیا، میں اور آپ ہر ایک اس کا براہ راست مخاطب ہے، ذاتی طور پر، انفرادی طور پر، کہ اگر تو نے شرک کر لیا تو تیرا سارا عمل برباد، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یہ شرک کے معاملے میں کوئی کسی قسم کی مفاہمت اور کوئی کسی قسم کا نرم رویہ نہیں قبول کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح معاملہ بدعت کا ہے، دین کے اندر بدعت قابل قبول نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جو کوئی کام کرے اور وہ ہمارے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ کون سا طریقہ؟ جو اللہ نے اتارا ہے قرآن کے اندر اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر، جو اس کے مطابق نہیں ہے فَهُوَ رَدٌّ، فرمایا وہ مردود ہے، مردود ہے، مردود ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے، عقیدہ توحید کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ جو دین کے ارکان ہیں، 5 وقت کی نماز اور فرضی زکوٰۃ اور رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا حج اور عمرہ، ان میں کسی قسم کی مداہنت اور کسی قسم کی کسل مندی اور کسی قسم کا تہاون اور کسی قسم کی سستی اور غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ چوبند اور چوکس ہو کر، چاقو چوبند ہو کر اور پوری طرح ذمہ دار اور پوری طرح محتاط ہو کر ان فرائض کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور جن جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے، محرمات، ان سے بچنا چاہیے، محرمات کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اور فرائض اور محرمات کے بارے میں ایک نقطے کی بات سمجھ لیں، ایک نقطے کی بات سمجھ لیں، جس چیز کو فرض کیا ہے، جس کا حکم دیا ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے، اور جس چیز سے باز رکھا ہے، منع کیا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی حرام کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اس کا گناہ چھوٹا ہے بنسبت اس کے کہ کوئی آدمی جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ مثال دے کر آپ کو بات سمجھاتا ہوں، جھوٹ بولنا حرام ہے، کوئی شک نہیں، حرام ہے جھوٹ بولنا۔ اگر کوئی آدمی جھوٹ بولے گا گناہ گار ہوگا، اور یہ جھوٹ ایسا گناہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والکذب، لوگوں جھوٹ سے بچو۔ جھوٹ، ان الکذب یہدی الی الفجور، یہ جھوٹ انسان کو بدکار بنا دیتا ہے اور بدکاری انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ جھوٹ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، جھوٹ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹی گواہی، جھوٹی قسم، یہ بہت بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں۔ ان کا ارتکاب کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، سنگین جرم کرتا ہے۔ لیکن نماز کا حکم دیا گیا ہے، نماز کا حکم ہے، اور جو آدمی نماز چھوڑتا ہے وہ جتنے بھی کام حرام کیے گئے ہیں سوائے شرک کے سوا جتنے بھی کام حرام ہیں ان سارے کاموں سے زیادہ بڑا جرم کرتا ہے وہ آدمی جو نماز چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کبھی وہ کام نہیں کیا، کبھی وہ کام نہیں کیا، ہم دیندار ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ نماز نہ پڑھنا
یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ دوسرے گناہ جو ہیں وہ اس کے مقابلے میں بہت کمتر درجے کے، بہت کمتر درجے کے۔ اس لیے میں اپنے عزیزوں سے کہوں گا، اپنے بیٹوں سے کہوں گا، اپنے بھائیوں سے کہوں گا، اپنے بزرگوں سے کہوں گا، اپنی ماؤں اور بہنوں سے کہوں گا، اپنی بیٹیوں سے کہوں گا کہ نماز کے معاملے میں کوتاہی نہ کیا کریں، اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کریں، اپنے گھر والوں کو نمازی بنائیں، بیٹوں بیٹیوں کو نمازی بنائیں، بہوؤں دامادوں کو نمازی بنائیں، اپنے گھر کے اندر نماز کا نظام نافذ کریں، نماز کا معمول قائم کریں۔ اللہ اکبر، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اپنی بھی نماز پوری کرو اور اپنے گھر والوں کی نماز کی بھی فکر کرو۔ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اور جس طرح نماز چھوڑنا بڑا گناہ ہے، زکوٰۃ چھوڑنا بھی ایسا ہی بڑا سنگین گناہ ہے۔ اور زکوٰۃ یہ نہیں ہے کہ 10-15 ہزار 20,000 لاکھ روپیہ توڑا کے رکھ لیا اور 10-10 100 ہزار کر کے تقسیم کر دیا، نہیں۔ زکوٰۃ کے لیے جو گھر میں سونا پڑا ہوا ہے، جو گھر میں نقدی پڑی ہوئی ہے، جو گھر میں چاندی پڑی ہوئی ہے، اور جو گھر میں ڈالر پڑے ہوئے ہیں، پاؤنڈ پڑے ہوئے ہیں، جو کاروبار کے اندر مال لگا ہوا ہے، تجارت کے اندر پیسہ لگا ہوا ہے، جو آپ کی پروڈکشن ہے، آپ تیار کر کے بیچتے ہیں، یا جو آپ نے اپنے گوداموں میں رکھی ہوئی ہے، ان ساری چیزوں کا حساب کر کے 2.5% کے حساب سے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر جب ہو جائے تو 1 سال گزر جائے اور آپ کے پاس یہ پڑا ہوا ہے، اس کی زکوٰۃ دیں۔ اور اگر نہیں زکوٰۃ دیں گے، اس کی زکوٰۃ نہیں دیں گے تو یہ اللہ کا حق بھی مارا ہے، اور یہ ایسی منحوس چیز ہے جس سے مال کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے، اس مال کے اندر برکت بھی نہیں رہتی۔ اور پھر یہ مال جو ہے جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے، قیامت والے دن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بیان فرمایا ہے کہ یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل اللہ، جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو، خبر دے دو ان کو کہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ سونے چاندی اور پیسے روپے کو ایک کاغذ بھی گرم کر لیا جائے گا، یہ آگ بنا کے انسان کے سر کے اوپر اور پورے جسم کے اوپر اس سے داغا جائے گا۔ اور اسی طرح جس نے جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دی، جس نے کھیتی کی زکوٰۃ نہیں دی، غلے اور اناج کی زکوٰۃ نہیں دی، یہ بھی انسان کے لیے عذاب کا باعث بنے گا۔ تو زکوٰۃ اور نماز یہ دونوں وہ عمل ہیں کہ اس کے بغیر انسان کی اسلامی شناخت نہیں بنتی۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، فرمایا کافر اور مشرک توبہ کر کے نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے بنے تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اور اگر زکوٰۃ اور نماز کا اہتمام نہیں کرتے تو کافروں کا اور مشرکوں کا ایمان اور ان کا اسلام قبول نہیں ہے، وہ اسلام پھر دعوے کا اسلام ہے، حقیقت کا اسلام نہیں ہے۔ نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی، روزے کی پابندی اور حج اور عمرہ بھی اللہ کے لیے کرنا، یہ شریعت ہے۔ اس شریعت کی پابندی، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں کہ ہم کہیں کر لیں گے جی، دیکھا جائے گا جی، سوچتے ہیں جی، یہ نہیں۔ بس انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو مومن کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے سن لیا اور میں نے مان لیا، سننا اور ماننا۔ اور جس نے سن کر مان لیا وہ جنت میں، اور جس نے سن کر نہ مانا وہ پھر اپنا ٹھکانہ بنا لے جہاں اس نے بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی، جو جنت میں جانے سے انکار کرے وہ نہیں جائے گا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری اطاعت نہیں کرتا وہ جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ اصولی قسم کی باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں، سچے مسلم بن جائیں۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، میرے نبی جیسے اللہ کا حکم ہے آپ بھی استقامت اختیار کیجئے، اور یہ جو سارے راستے چھوڑ کر تیرے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، تیرے پیروکار اور تیرے
مطیع اور فرما بردار بن گئے ہیں، ان کو بھی یہی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ فاستقم کما امرتا، جیسے حکم ہے اسی طرح ڈٹ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اسی راستے پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت دے، اور اسی راہ پہ چلنے والوں کے ساتھ قیامت والے دن شامل فرمائے اور ان کے ساتھ کھڑا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔